أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لرن قرآن لائیو چینل کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں. آج کی اس ویڈیو میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 9 اور 10 سیکھیں گے. ہم آیت نمبر 9 اور 10 تجوید کے ساتھ شروع کرتے ہیں. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ خا مستعلیہ ہے، پر پڑا جائے گا، لام اور خا کو ہلانا نہیں. ذی یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. لو واولین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے. طرقو رو زبر کی وجہ سے پر پڑا جائے گا. کو واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. من خلفہم نون ساکن کے بعد خا ہے، اظہار ہلکی ہوگا، گناہ نہیں کریں گے. خا مستعلیہ ہے، پر پڑا جائے گا. میم ساکن کے بعد زالہ اظہار شفوی ہوگا، گناہ نہیں کریں گے. ذریتاں یہاں پر تشدید والے حرف کو تھوڑا سختی کے ساتھ پڑھیں تاکہ تشدید ظاہر ہو. تنوین کے بعد حروف اخفا کا ضاد آیا ہے، اخفا حقیقی ہوگا. ضعافاً عین کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ضاد حروف مستعلیہ بھی ہے، پر پڑا جائے گا. یہاں تنوین کے بعد خا آیا ہے، اور دیکھیں یہاں نون کے بعد، نون ساکن کے بعد اور یہاں تنوین کے بعد، تو دونوں جگہوں پر اظہار ہوگا، یعنی تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، نون ساکن کو بھی ظاہر کر کے پڑھیں گے. خا الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. خا مستعلیہ بھی ہے، پر پڑا جائے گا. فو واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. علیہم لیالین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے. اور اگر وقف کرنا ہوگا تو میم ساکن ہی پڑھا جائے گا، ملانے کی صورت میں اظہار شفوی ہوگا. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ. تشدید والے حرف کو سختی کے ساتھ پڑھیں. قاف حروف مستعلیہ ہے، پر پڑا جائے گا. اللہ کا لام اس پیش کی وجہ سے پر پڑا جائے گا، اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ. وَلْيَقُولُوا قاف حروف مستعلیہ ہے، پر پڑا جائے گا. کو واو مدہ ہے، لو واو مدہ ہے، کو واو مدہ ہے، تینوں جگہوں پر ایک ہی مد ہے. واو مدہ ہے تو تینوں کو ایک ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. قاف مستعلیہ ہے، پر پڑا جائے گا، یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی. تنوین کے بعد حروف اخفا کا سین آیا ہے، اخفا حقیقی ہوگا، گناہ کے ساتھ پڑھیں گے. سدیدہ دی یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اور رکنے کی صورت میں دو زبر کو بدل کر ایک زبر کے ساتھ وقف کریں گے. وقف بالابدال ہوگا، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر اور وقف کریں گے. اور ملانے کی صورت میں یہاں پر بھی اظہار ہوگا، تنوین کے بعد ہلکی حمزہ آیا ہے. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ، ان نون مشدد پر گنہ ہوگا. ذی یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. یأکلون
حمزہ ساکن کو جھٹکے کے ساتھ ادا کریں گے. لو واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. میم کے بعد واو اظہار شفوی ہوگا. وا الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. تا اور میم دونوں کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ظلمن ظلمن ظا حروف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا. انما نون مشدد پر غنہ ہوگا، اور یہاں تنوین کے بعد حمزہ ہے، اظہار ہلکی ہوگا، غنہ نہیں کریں گے. نون مشدد پر غنہ ہوگا. ما الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. یأکلون حمزہ ساکن کو جھٹکے کے ساتھ ادا کیا جائے گا. لو واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، نہ کو کھینچنا نہیں. فی بطونہم فی یا مدہ ہے، تو واو مدہ ہے، ایک ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. تو حروف مستعلیہ بھی ہے، پر پڑھا جائے گا. ہم میم ساکن کے بعد نون آیا ہے، اظہار شفوی ہوگا، غنہ نہیں ہوگا. نا الف مدہ ہے، اور وقف کی صورت میں را پڑھا جائے گا. دو زبر کو بدل کر ایک زبر کے ساتھ پڑھیں گے، وقف بالابدال ہوگا. تو دونوں کو ایک ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، یہاں وقف کی صورت میں بھی، اور ملانے کی صورت میں یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا. تنوین کے بعد یرملون کا واو آیا ہے. ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا. تو ملانے کی صورت میں نارا وسيصلون وسيصلون صاد حروف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، اس کو ہلانا نہیں. لو وعولین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے. سعیرا عی یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور یہاں پر بھی دو زبر کو بدل کر ایک زبر کے ساتھ وقف کریں گے، یعنی الف مدہ بنے گا، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے. تو وقف بالابدال ہوگا. ابدال کے معنی ہوتا ہے بدلنا. تو ملانے کی صورت میں یہاں پر بھی ادغام مع الغنہ ہوگا. دیکھیں تنوین کے بعد یرملون کا یا آیا ہے، تو یہاں پر ہمارا وقف تام ہے، چونکہ یہاں پر آپ نے رکنا ہے، تو یہاں پر آپ نے وقف بالابدال کرنا ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. آج کا سبق ہمارا یہاں تک ہے. الحمدللہ آج ہم نے پہلا رکوع سورۃ النساء کا یہاں پر کمپلیٹ کیا. ایک بار میں ملا کر پڑھتا ہوں. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. صدق اللہ العظیم. آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی. غلطی کوتاہی معاف. ٹیک کیئر. خدا حافظ.